बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बहुत बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं और भारत को हिला के रख दिया है। भारत के 26 मकामात के फ़ौजी अहदाफ पे कामयाब हमले करके हमारी एयर फोर्स, हमारे मिज़ाइल सिस्टम ने, फतह मिज़ाइल ने धाक बिठा दी है भारत पे। भारत की चीखें निकल गई हैं और वही भारतीय तर्जमान जो कल तक गुरूर में मुब्तला थे, अब कहते हैं कि हम मज़ीद एस्केलेशन नहीं चाहते। फिर अभिनंदन की बहन कहें या अभिनंदन की साथी कहें, वो भी एक पकड़ी गई है, इंडियन पायलट गिरफ्तार हुई है। नूर खान एयर बेस को क्यों अटैक किया गया? दो सिंबालिक हैं इस बात के। एक तो एयर मार्शल नूर खान पाकिस्तान की एयर फोर्स के एक अजीम शख्सियत थे, उनकी नाम पे ये चकलाला एयर बेस का नाम नूर खान एयर बेस रखा गया। एक तो इंडिया के जहन में ये था कि 1965 की जंग में नूर खान की क़यादत ने जो इंडियन एयर फोर्स को नुकसान हुए थे वो अभी तक इंडिया नहीं भूला। फिर दूसरा, इसकी बड़ी अहमियत इसलिए है कि ये रावलपिंडी में वाक़या है, लेकिन हमारी फोर्सेस की कामयाबी इतनी बेहतरीन है कि वो मिसाइल वहाँ एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं लगा, आस पास एक सड़क है वहाँ पे गिरा। आवाम का जो जज्बा था, जो मैंने सुबह देखा, काबिले दी और सलूट मारते हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को। पाकिस्तानी नाज़रीन, मैं आऊँगा थोड़ी डिटेल के साथ बात करूँगा। गुज़श्ता रात तकरीबन 2 सवा 2 का टाइम था, मैं अपने घर पे ही था। ऑफिस में हमारी टीम काम कर रही थी, न्यूज़पेपर की और बाकी भी इन कांटेक्ट था। लेकिन अचानक फिर एक आवाज़ आई तो हम अलर्ट हो गए। पता चला जी नूर खान एयर बेस है, उसके आसपास में वाक़या हुआ। फिर बाद में DGI SPR ने मुरीद का बताया, फिर शोरकोट का बताया और बाकी फिर अफ़गानिस्तान के अंदर इंडियन मिसाइल गए। तो उस वक्त उन्होंने एक फ़िक्रा इस्तेमाल किया कि अब तुमने ये हरकत की है भारत, अब हमारे जवाब का इंतज़ार करो। एग्जैक्ट उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 30-40 मिनट के बाद के टाइम गुजरा होगा, अंदाज़न मेरा हिसाब है 5 बजे के लगभग, जब पाकिस्तानी शाहीनों ने अटैक शुरू किया इंडिया पे। पठानकोट है, उनके मैं मकामात के नाम नाज़रीन ज़रा पढ़ देता हूँ कि जिनको और इस ऑपरेशन का जो बड़ा खूबसूरत नाम रखा गया है, बहुत आला नाम तजवीज़ किया गया इस ऑपरेशन का, वो भी बड़ी कमाल महारत है। हमारे फोर्सेस के कमांडर ने उसका नाम रखा है और इसमें ऑपरेशन बुनियान मरसूस, इसका मतलब है, एक अरबी की इस्तिलाह है, कुरान मजीद की सूरत में से ये लिया गया है, जिसका तर्जमा है यकीनन अल्लाह इन लोगों को पसंद करता है जो इसकी राह में सफ़ बस्ता होकर लड़ते हैं, गोया वो सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। ये और इसमें जंग बदर हो, जंग आद हो और दीगर मार्कों के हवाले से भी इसकी बड़ी अहमियत है, इस कुरानी आयात की बताई जाती है हमें। तो उसमें जब इंडिया पे अटैक किया हमारे शाहीनों ने, हमारे मिसाइलों ने, तो इंडिया की चीखें निकल गई। पठानकोट का मकाम है, अमृतसर का एक और मकाम है, सब वहाँ पे अफरा तफरी मच गई और इंडियंस ने आदमपुर में जो कामयाबी हुई, JF-17 थंडर तैयारे ने मिसाइलों से S-400 उनका एक सिस्टम है इंडिया का डिफेंस का, उसको तहस नहस कर दिया और तबाह कर दिया और इसकी मालियत बताई जाती है $5.1 बिलियन। फिर राजौरी में उनका एक भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबीती मरकज़ था, वहाँ भी कामयाब हमला हुआ और उसके नतीजे में भारतीय राजकुमार है वो मारा गया है। बड़ा अहम उनका ऑफिसर माना जाता था कि वो जो जितनी भी दहशत गर्दी पाकिस्तान के अंदर होती थी और मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम, वो उनका सरगना था। तो ये हमारी फ़ौज की कमांड सिस्टम इतना ज़बरदस्त निकला और मुझे अब
کہنے میں کوئی یہ آر نہیں ہے کہ ہمارے آرمی چیف جیسا بہادر آرمی چیف بہت کم ہی آئے ہوں گے ہماری پاکستان کی تاریخ میں. بڑے ذہین ہیں, بڑے کمیٹڈ ہیں, اور ایسا نظریاتی طور پہ بھی بڑے مضبوط ہیں. وہ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا جنرل ضیاء الحق نظریاتی طور پہ مضبوط ہیں, ایک بات آتی ہے, ہم سنتے تھے پڑھتے تھے. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے پاکستان کو. اور انڈیا کی ان انسٹالیشن کو اٹیک کیا گیا ہے جہاں سے انڈیا اٹیک کر رہا تھا. اس کے ڈرون آ رہے تھے, میزائل آ رہے تھے. پاکستان کئی دنوں سے صبر کا مظاہرہ بھی کر رہا تھا, ڈپلومیسی بھی چل رہی تھی, تیاری بھی چل رہی تھی. اور امریکی نائب صدر کا کل کا انٹرویو موجود ہے کہ ہم نے پاکستان کو کہا کہ انڈیا کو جواب نہ دے, تو پاکستان کے وزیر اعظم نے اور پاکستان کے آرمی چیف نے انکار کر دیا کہ ہم اپنی ساورنٹی پہ کوئی سمجھوتا کوئی بات نہیں کریں گے. تو انڈین میڈیا جو کل پرسوں تک ایک جھوٹ کا وہ فیکٹری بنا کے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے فلاں شہر پہ کر دیا, پورٹیں بھی انہوں نے لاہور میں بھی نکال دی, پورٹ ملتان میں بھی نکال دی تھی. تو ان کا عجیب و غریب وہ ایک ماحول بنا ہوا تھا. تو یہ ساری جو ڈیولپمنٹ, اب وزیر اعظم صاحب نے میٹنگ بھی بہت سی کال کی ہوئی ہیں, اور جتنے سیاسی لیڈرز ہیں انکلوڈنگ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور, بلاول بھٹو اور باقی سب سے انہوں نے ٹیلی فون پہ بات کر کے مشاورت کی ہے. اور پاک فوج کی اس کارروائی کو پورے پاکستان میں کونے میں سراہا جا رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بڑی مبارکباد دی ہے پاک فوج کو اس کارروائی پر. تو عطا تارڑ صاحب ہیں جو وزیر اطلاعات, انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان نے اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے بھارت کے خلاف اقوام متحدہ کے چارٹر کے عین مطابق کارروائی کی ہے. یعنی پہلے انڈیا نے اٹیک کیا اور پھر ہم نے اس کا جواب دیا. تو یہ ساری صورتحال ناظرین اس میں دیکھا جائے تو سپلائی ڈپوز تھے انڈیا کے, ادھم پور میں بھی ہے, پٹھان کوٹ میں بھی ہے, اور سورت گڑھ ہے ایئر فیلڈ ہے ان کی, وہ بھی. تو بہت اعلیٰ پیمانے پہ کامیابی پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہے. تمام پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور دو نوافل شکرانے کے بھی ادا کرنے چاہیے کہ انڈیا کا جو غرور تھا, مودی کا جو غرور تھا, وہ مٹا دیا گیا. اب انڈین جو ترجمان ہیں فارن آفس کے, وہ بھی کہہ رہے ہیں ہاں ایسکلیشن ہم نہیں چاہتے, اور انہوں نے پہلی دفعہ مانا ہے کہ پاکستان نے بڑی جامع سی کارروائی کی ہے. انڈین میڈیا بھی مان رہا ہے. تو یہ ایک سائبر اٹیک بھی پاکستان کی طرف سے وہ کہتے ہیں کیا گیا ہے, جس سے ان کا بجلی کا نظام جو ہے 70% وہ تباہ ہوا ہے. تو یہ دشمن کو یہ دانت کھٹے کر دیے گئے ہیں. اب آگے ڈپلومیسی چل رہی ہے. سعودی وزیر خارجہ نے بھی ٹیلی فون کیا ہے ڈار صاحب کو. تو اسحاق ڈار صاحب جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں فارن, انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا دوبارہ اٹیک نہیں کرے گا تو ہم نہیں کریں گے. تو پاکستان کی تو پہلے سے یہ پالیسی رہی ہے. پھر انڈیا نے سکھوں کی جو عبادت گاہیں انہیں نشانہ بنانا, پھر افغانستان کے اندر بھی میزائل پھینکنا, اس کا مطلب ہے کہ غلط فہمیاں ڈیولپ کرائے جائیں, لیکن ایسا نہیں کر سکا انڈیا. تو ناظرین آپ یقین رکھیں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ قیادت چاہے جس کی بھی ہو, 2019 میں عمران خان وزیر اعظم تھے, جنرل باجوہ آرمی چیف تھے, تو بڑا کامیابی سے انڈیا کو کاؤنٹر کیا گیا. لوگوں کی تنقید بھی کئی حوالوں سے کی جاتی ہے اس وقت کے معاملات پہ کہ ابھینندن کو جلدی کیوں چھوڑ دیا کر دیا. اور ابھی جو ہے شہباز شریف ہوں, آرمی چیف ہوں, اور ایئر چیف خاص طور پہ ظہیر بابر صاحب, کمال کی ان کی کمانڈ ہے. ان کے پائلٹس کو ایوارڈز ملنے چاہیے, نیشنل ایوارڈز ملنے چاہیے تمام پائلٹس کو. اس میں کوئی, اور جو ایل او سی پہ جو کارروائیاں کی ہیں ہمارے جوانوں نے کمال کی, وہ بھی ایکوریسی انہوں نے کی. وہ جو ویڈیوز آئی ہیں بڑی, وہ ناشتے واشتے میزائل رکھے ہوئے ہیں, باقی چیزیں کہ یہ ہم نے مودی کو ناشتہ بھجوا دیا.
مودی صاحب اب آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ٹیبل پہ آئیں، بات چیت کریں، مسئلہ کشمیر کو یو این کی چارٹر کے مطابق حل کرنے کی طرف بڑھیں، آپ بھی امن سے رہیں، ہم بھی امن سے رہیں، عوام غربت سے نکلیں، ترقی کرے پاکستان بھی۔ آئی ایم ایف میں بھی آپ نے بڑی سازش کرنے کی کوشش کی، وہ بھی آپ رات کو ناکام ہوئے، اور آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے پیکج کی منظوری دی۔ تو اس محاذ پہ بھی ڈپلومیسی کا محاذ ہو، اکانومی کا محاذ ہو، انڈیا کو پے در پے شکستیں ہو رہی ہیں۔ اب انڈیا کے اندر مظاہرے شروع ہو گئے ہیں مودی کے خلاف، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ناظرین، وہ بھی آپ جا کے دیکھیں، میڈیا پہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں۔ انڈین میڈیا تو چھپا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں، باقی پاکستانی میڈیا پہ آ رہی ہیں، عرب میڈیا پہ آ رہی ہیں، تو آپ وہ دیکھیں کہ یہ ایک بڑی ہے۔ اب اگلی بات کیا ہے کہ کیا کوئی باعزت راستہ نکل آئے گا؟ پاکستانی عوام بڑے خوش ہیں، کل تک بڑی پریشانی تھی، اور جب تک یہ نور خان ایئر بیس پہ حملہ ہوا تو اس وقت بھی بڑی پریشانی تھی، بڑی تشویش کی لہر بھی تھی کہ یہاں تک اگر ہو گیا تو، لیکن پاکستانی فوج الرٹ تھی، تیاریاں تھیں، اور ایک ایسے وقت کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ جب انڈیا نے دوبارہ اٹیک کیا تو اب دنیا ہمیں یہ نہیں کہہ سکتی، کوئی امریکہ ہو یا اور ملک جو ثالثی کے لیے لگے ہوئے ہیں، کہ جی ہم نے کوئی حرکت کی۔ انڈیا نے پہل کی، پہلے اب دیکھیں انڈیا نے مدارس کو نشانہ بنایا، مساجد کو نشانہ بنایا، پاکستان نے کسی مذہبی مقام کو نشانہ نہیں بنایا، ان کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، اور ایسا نشانہ بنایا کہ اب ان کی چیخیں جو ہے نا نکل نکل کے کہاں تک جا رہی ہیں۔ تو ناظرین ہمیں الرٹ رہنا ہوگا پوری قوم کو، اور مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہوگا، اور مسلح افواج کی قیادت کو داد دینی چاہیے، ہر صورت میں داد دینی چاہیے، اور جنرل عاصم منیر ایک زبردست کمانڈر ثابت ہوئے ہیں، اور نیول چیف بھی ہیں، ایئر چیف بھی ہیں، پھر شہباز شریف صاحب نے ڈپلومیسی کا محاذ ہو یا باقی محاذ ہوں، انہوں نے بھی بڑی ایفرٹ اس حوالے سے کی ہیں، دن رات وہ اس میں مصروف رہے ہیں اس سارے سے، اور فوج کو انہوں نے مکمل اختیار دیا تھا ان ساری چیزوں کا۔ تو انشاءاللہ پاکستان مزید کامیابیاں سمیٹے گا، اور نئی دہلی کی چیخیں مزید نکلیں گی، اور مودی جو ہے بچر آف گجرات پہ جائے گا، گجرات تک محدود ہوگا انشاءاللہ، اور پاکستان کامیابی کے مزید جھنڈے گاڑے گا۔ اللہ حافظ ناظرین۔